السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم تختی نمبر 22 کو مکمل کر دیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 23، اور تختی نمبر 23 کے اندر میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 ہم پڑھ چکے تھے پیچھے، سمجھے، جس کو کہ اظہار حلقی کے اندر میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا، اخفاء حقیقی کے اندر میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 تھا، اور آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے جو بیان کیا ہے وہ تختی نمبر 23 کے اندر میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 کو بیان کیا ہے، سمجھے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 کو کس طریقے سے آپ کے کتاب والے سمجھا رہے ہیں، مثال کے طور پر مثال دے کر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اقلاب ہوتا ہے، اب اقلاب آپ کو نئی بات لگتی ہوگی تو وہ بھی آج کے سبق میں ہم سمجھ لیں گے، سمجھ رہے ہو بچوں؟ تو دیکھو ہم سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، وہ چیز آپ کے بلائک بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہ چیز آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو پڑھیے آپ لوگ بچوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23، اقلاب۔ کیا؟ اقلاب، تنوین یا نون ساکین کا قاعدہ نمبر 3، سمجھے؟ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 دونوں ہے اس کے اندر میں۔ دیکھو تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ چیز یاد کرنا ہے آپ کو، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب والے؟ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر یہ تنوین ہوتا ہے 2 زیر 2 پیش 2 زبر، اس کو تنوین بولا جاتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد اور کون سا بات ہے؟ نون ساکن، نون ساکن یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے، کیا؟ اگر با آئے تو تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل کر کے، یا تو تنوین کو یا تو نون ساکن کو میم سے بدل کر کے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہیں بھی قرآن شریف کے اندر میں یا عربی جملے کے اندر میں، عربی کے اندر میں اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر آ جاتا ہے با، تو وہاں پر میم سے بدل کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جس طریقے سے آپ کے کتاب والے نے ایک مثال دیا ہے۔ کیا؟ ایک مثال دیا ہے، من بخیلا، ہے نا؟ اصل میں من بخیلا لکھا ہوا نہیں ہے، من بخیلا لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ من بخیلا۔ سمجھ رہے میری بات؟ من بخیلا لکھا ہے تو ہم پڑھیں گے کس طریقے سے، اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھو میم میم زبر مم ہو گیا، اس کے بعد ہے با زبر با، مم با، کیا ہوگا؟ مم با، ہے بعد ہے حاضر کھی، مم بخی۔ مم بخی، ہاں کیا ہو گیا؟ دیکھو ہجا کرو گے، من بخیلا لکھا ہے تو میم میم زبر مم، با زبر با، مم با
مم با، اس کے بعد خا زیر خی، مم بخی، مم بخی، لم زبر لا، مم بخیلا۔ اس طریقے سے اصل نکلتی ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے کس طریقے سے؟ مم بخیلا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر کے، تبدیلی کر کر کے، اس کے بعد نون ساکن میں اخفا کر کے، ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپا کر کے پھر ہم ادا کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے اور اخفا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم پڑھے ہیں تنوین و نون ساکن کے بعد، یعنی نون ساکن ہوگا یا تو تنوین ہوگا، اور اس کے بعد اگر با آئے گی تو وہ نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے یا تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم یہ قاعدہ پڑھے تھے، اس وجہ سے یہاں پر اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم ہجا بھی کریں گے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ اب پڑھیں گے کیسے؟ مم بخیلا، مم بخیلا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد ہے آپ کا یہ ایک مثال ہو گیا، اس کی اصل نکال کے دکھا دیا نا۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر بھی تنوین آئے گا، یعنی دو زبر یا دو زیر یا تو پیش آئے گا یا تو نون ساکن آئے گا، اور اس کے بعد اگر با ہوگا تو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا چھوٹا سا میم نون ساکن کے اوپر یا تنوین کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہ مم بخیلا تھا۔ اس کے بعد ہے لنصفعم بالناصیہ، تو ہے اس کے اندر میں بھی وہاں پر بھی میم لکھا ہوا مل جائے گا۔ سمجھے؟ نہیں ملے گا تو آپ کو قاعدے کے حساب سے پڑھنا ہے کہ تنوین ہے یعنی دو زبر ہے، تو اس کے بعد با ہے تو ہم یہاں پر دو زبر کو میم سے تبدیلی کر کے پڑھیں گے، جیسے ہے لنصف۔ بالناصیۃ ہے نا۔ اب دیکھو، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، عین میم زبر ام۔ کیسے بولو گے؟ یہاں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ملے گا، نہیں ملے گا تو آپ کو قاعدہ جاری کر دینا، عین میم زبر ام، عین دو زبر ان نہیں بولنا ہے، جیسے میم میم زبر مم بولے تھے، یعنی نون ساکین کی آواز کو، یعنی نون ساکین کو میم سے تبدیلی کیے تھے، اسی طریقے سے یہ تنوین کو عین دو زبر ان نہیں بولنا ہے، یعنی عین میم زبر، یہ دو زبر کی تنوین کو میم سے تبدیلی کر دینا ہے۔ کیسے بولو گے؟ عین میم زبر عم، لنصفعم، لنصفعم، بان زر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زر سی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا دو زرتن، بن ناصیتن۔ کیسے بولو گے؟ لنصفعم بالناصیہ، لنصفعم بالناصیہ۔ کیسے پڑھو گے؟ یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے تو اس کو کیوں میم ساکن سے تبدیلی کرو گے؟ اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد اگر با آئے تو دو زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر کے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ہم قاعدہ پڑھے تھے، اور یہاں پر اقلاب ہوگا۔ اس کا کس طریقے سے اجرا کرو گے؟ لام زبر لا، نون سین زبر نص، لنص، فا زبر فا، عین میم زبر عم، لنصفعم، با زر بی، لنصفعم بی۔ یہاں پر بولو گے اقلاب ہوگا، اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد با ہے، اس لیے اقلاب ہوگا۔ دو زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر کے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے عین میم زبر عم، با نون زر بن، عم بن، لنصفعم بالناصیۃ۔ کیسے بولو گے؟ لنصفعم بالناصیہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ آج کا سبق تھا آپ کا اقلاب کا، یعنی تنوین و نون ساکن کا، مم بخیلا کو اور نون ساکن کی اور تنوین کی ایک ایک مثال دے دیے۔ اب کل کے سبق میں انشاءاللہ العظیم آپ کو پڑھائیں گے اس سے آگے اقلاب کا قاعدہ جو نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا سبق پڑھائیں گے۔ بہر کیف
جو بندہ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے گھنٹا کو پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔